للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأعراف مكية. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں، آج کے درس سے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 7 سورۃ الاعراف کے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں. یہ جو سورہ ہے یعنی سورۃ الاعراف یہ مکی سورہ ہے. اس کی 206 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں. یہ جو سورہ ہے یہ 8ویں پارے کے نصف سے شروع ہو رہی ہے اور اس کے بعد جو 9واں پارہ آئے گا جز 9 کا 3 پاؤ جو ہے وہ بھی اس سورہ کا ہی حصہ ہے. گویا کہ تقریباً آدھا یہ اور 3 پاؤ 9واں جز تقریباً 1.25 پارے کی یہ سورہ ہے. گویا کہ یہ بھی قرآن مجید کی طویل سورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. یہ سورہ اپنے مضامین کے اعتبار سے نہایت اہم ہے. سب سے پہلے تو اس کا نام دیکھ لیجئے کہ اس کا نام سورۃ الاعراف ہے. سورۃ الاعراف اس سورہ کا نام کیوں رکھا گیا ہے؟ کیونکہ آگے چل کر کے اسی 8ویں پارے میں یہ سورۃ الاعراف جب اپنے 5ویں 6ٹھے رکوع تک پہنچے گی تو وہاں پر مقام اعراف کا اور اصحاب اعراف کا تذکرہ ہے. اعراف کے بارے میں آپ نے علماء سے سن رکھا ہوگا. اعراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک رکاوٹ ہے، ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے، ایک دیوار ہے. نہ جانے وہ کتنی چوڑی ہے، کتنی لمبی ہے، واللہ اعلم، ہمیں پتہ نہیں ہے. تو اس کے اوپر کچھ لوگ موجود ہوں گے جن کو اصحاب اعراف کہا جاتا ہے، اور جہاں سے وہ ایک طرف جنت اور اہل جنت کو دیکھ سکیں گے اور وہاں پر موجود لوگ اپنی لیفٹ سائڈ پہ جہنم اور اہل جہنم کو دیکھ سکیں گے. وہ لوگ جب اہل جنت کو دیکھیں گے تو خواہش کریں گے کہ کاش اے اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں بھی انہی کا حصہ بنا دے. اور جب وہ اپنی لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں گے اہل جہنم کو تو پناہ مانگیں گے کہ اللہ ہمیں ان میں شامل نہ فرمانا. تو وہ اللہ کی رحمت کی امیدوار رہیں گے. اس کو ایک دیوار بھی کہا جا سکتا ہے، ایک رکاوٹ بھی کہا جا سکتا ہے. نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے، اللہ کی ذات جانتی ہے. لیکن علماء کرام کے مختلف اقوال سے، مفسرین کے اقوال سے، جو کہ احادیث کی روشنی میں جو انہوں نے فرمائے ہیں وہ یہ ہے کہ ان میں یعنی اصحاب اعراف میں وہ لوگ شامل ہوں گے کہ جن کے اعمال نامے کا جو وزن ہے وہ برابر ہو جائے گا نیکیوں اور گناہوں کا. تو جتنی کثیر تعداد میں ہیومینٹی ہے، انسانیت ہے، یعنی جناب آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور پاک علیہ السلام کی امت کے آخری فرد تک اگر ان میں سے ایسے لوگ بھی چنے جائے تو نہ جانے کتنے کثیر تعداد میں وہ بن جائیں گے. تو وہ دیوار ظاہر ہے کہ ہماری دیواروں کی طرح نہیں ہوگی کہ 1 اینٹ کی دیوار ہے یا 4 اینٹوں کی دیوار ہے، اور وہ نہ جانے کتنی بڑی وہ رکاوٹ ہے، کہاں جنت ہے کہاں جہنم ہے، اور بیچ میں وہ دیوار اللہ رب العزت کیسے قائم فرمائیں گے. تو وہاں پر وہ لوگ، بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو کفار اور مشرکین ہیں ان کے جو بچے ہیں جو بلوغت کی عمر کو پہنچنے سے پہلے معصومیت میں ہی مر گئے، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے جو ہے شعور کے ساتھ کوئی گناہ کے مرتکب نہیں ہوئے، اللہ کی نافرمانی کے مرتکب نہیں ہوئے. تو اس لیے there is no reason کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے کیونکہ انہوں نے شعوری طور پر کسی گناہ کے ارتکاب نہیں کی ہے. تو اس لیے وہ بھی وہاں پر ہوں گے. اور اصحاب اعراف کے بارے میں یہی ہے کہ اللہ رب العزت ایٹ دا اینڈ اپنی رحمت سے ان کو اہل جنت میں ہی شامل فرما دیں گے. لیکن یہاں پر جو ہے وہ اس سورۃ الاعراف کے اندر جہاں پر اصحاب اعراف کا تذکرہ ہے وہاں پر عجیب انداز میں منظر کشی کی گئی ہے اہل جنت کی بھی اہل جہنم کی بھی، کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے کمیونیکیٹ کریں گے، بات کر رہے ہوں گے،
واللہ عالم ایک دنیا میں ہمارا کمیونیکیشن سسٹم ہے جو انسان نے صدیاں لگا کر کے تیار کیا ہے کہ یہاں سے بیٹھا ہوا شخص 5,000 10,000 کلومیٹر کے فاصلے پر اپنے کسی عزیز سے پہلے بات کر سکتا تھا، صرف آڈیو ہوتی تھی، اب ویڈیو کے ذریعے سے، اور ود ان ہاف سیکنڈ اس سے وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ انسان کا کمیونیکیشن سسٹم ہے، اور وہاں پر اللہ کا کیسا نظام ہوگا یہ سورۃ الاعراف بتا رہی ہے، ونادا، کہ وہ اہل جہنم کو کال کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کیا بنا تمہارا۔ ہو سکتا ہے اپنے کسی فرینڈز کو وہ یاد کریں کہ اللہ فلاں سے ہم نے بات کرنی، تو وہ اس کا نمبر ڈائل کریں گے، ان سے بات کریں گے کہ انا وجدنا وعدنا ربنا حقا، ہم نے تو اپنے رب کا وعدہ سچا پایا، تم بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے۔ تو وہ آگے سے کہیں گے کہ ہم نے تو جھٹلا دیا تھا، تو آج ہمارا ٹھکانہ یہی ہے۔ تو ایک میڈیٹر ہوگا، وہ اس وقت بولے گا فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر کہ جنہوں نے اللہ کے مؤذن کی آواز کو جھٹلایا، ٹھکرایا۔ پھر جو ہے اگلے ہی رکوع کے اندر آتا ہے کہ اہل جہنم کچھ دیر کے بعد وہ کال بیک کریں گے اہل جنت میں، اور ان سے وہ ڈسکس کریں گے، ان سے کہیں گے کہ آپ تھوڑا سا پانی ہمارے اوپر ڈال دیجئے جو اللہ نے آپ کو رحمت دی ہے۔ تو وہ کہیں گے نہیں، اللہ کی طرف سے یہ رحمت ہے، یہ صرف اہل جنت کے لیے، یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ تو یہ سورہ اعراف کی خصوصیت ہے، ایک تو یہ مضمون بھی اس سورہ کے اندر شامل ہے۔ سورہ انعام سے پہلے، یعنی جو اس سے قبل سورہ ہے سورۃ الانعام، سورہ نمبر 6، اس سے پہلے اس سورہ کا جو ہے وہ نزول ہوا ہے۔ گویا کہ یہ بھی جو مکی جو دور حیات طیبہ ہے حضور پاک علیہ السلام کا، اس کے سیکنڈ ہاف کے بعد والا جو زمانہ ہے، سیکنڈ ہاف میں بھی جو لیٹر پارٹ ہے، اس کے اندر جو ہے اس سورہ کا نزول ہوا ہے۔ یہ سورہ کا سٹیٹس یہی ہے کہ یہ مکی سورہ ہے، قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، ان میں سے 86 جو ہے وہ مکن ہیں، ریمیننگ جو 28 ہیں ان کو جو ہے وہ مدنی گروپ میں شمار کیا جاتا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ جس سورہ کی اکثریت بھی اگر آقا کریم علیہ السلام پر ان کا اس وقت نزول ہو جب حضور پاک علیہ السلام مکہ المکرمہ میں ہوں یا ان کی پیرافری میں کسی گشت یا تبلیغ کی نیت سے کہیں پہ تشریف لے کے گئے ہوں، اس دوران جو آیات یا جو صورتیں اترتی ہیں ان کو مکی کہا جاتا ہے۔ اور جب آقا کریم علیہ السلام اپنے وجود و مسعود کے ساتھ مدینہ طیبہ میں موجود ہوں، خاص سٹی میں یا اس کی پیرافری میں، اس وقت جو صورتیں یا جو آیات نازل ہوتی ہیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ جب آیات یا صورتیں نازل ہوتی تھی تو حضور پاک علیہ السلام خود سے جو کاتبین صحابہ اکرام ہوتے تھے، تقریباً کوئی 42 کے قریب ان کی تعداد آتی ہے، تو حضور پاک علیہ السلام ان کو بتا دیا کرتے تھے کہ اس سورہ کو فلاں جگہ پہ پلیس کر دیا جائے، یا ان آیات کو فلاں آیات کے درمیان میں رکھ دیا جائے، مضامین کے اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے۔ تو اس طرح سے قرآن مجید کی ترتیب حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں مرتب ہو رہی تھی۔ اب یہ جو سورہ ہے سورۃ الاعراف، اس کا اکثر و بیشتر جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس وجہ سے اس کو مکی کہا جاتا ہے کہ وہ مکی سٹیٹس ہے اس کا۔ لیکن 8 آیات جو ہیں، یعنی آیا نمبر 167 سے لے کر کے 171 تک، 163 سے لے کے معاف کیجیے گا 171 تک، یہ جو آیات مبارکہ ہیں، جب یہ سورہ 9ویں پارے میں پہنچے گی، 9ویں پارے کے تقریباً نصف میں، تو وہاں پر جا کر کے جو یہ والی آیات ہیں یعنی یہ مدنی ہیں۔ وَاسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ سے لے کے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، یہ ایک پورا رکوع ہے۔ تو یہ پورا رکوع جو ہے یہ مدنی ہے، باقی سورہ جو ہے وہ ساری کی ساری مکی ہے۔ اور اس سورہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس سورہ کا آغاز ہو رہا ہے حروف مقطعات سے، جیسے آپ نے تلاوت میں ملاحظہ فرمایا، الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اور حروف مقطعات کے بارے میں علماء اکرام کی کیا رائے ہے میں آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ سورۃ البقرہ کا آغاز بھی الف لام میم سے ہوا، پھر جو اس سے اگلی سورہ ہے سورہ آل عمران، اس کا آغاز بھی الف لام میم سے ہوا، اور یہاں پر ایک مزید حرف کا اضافہ ہے، 4 حرفی مقطعات ہیں، الف لام میم صاد۔ تو ایک تو ان کے مضامین کچھ آپس میں ملتے ہیں کہ وہاں پر الف لام میم ہے، یہاں پر الف لام میم صاد ہے۔ وہاں پر بھی شروع میں کتاب و حکمت کا تذکرہ موجود ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تصدیق کتاب کا حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے عقیدہ یہ بناؤ کہ یہ کتاب بھی سچی ہے، یہ کتاب جس پر پہنچائی گئی ہے وہ بھی سچا ہے، لانے والا ذریعہ بھی سچا ہے، اور رب کریم بھی سچا ہے، سب سے پہلے اپنا عقیدہ بناؤ۔ یہاں پر بھی الف لام میم صاد کے بعد سب سے پہلے کتاب ہی کا تذکرہ ہوا، حضور پاک علیہ السلام کی رسالت کا تذکرہ ہوا۔ تو یہ ان دونوں میں سملیرٹی ہے۔ ایک اور ریزمبلنس بھی ہے جو سورۃ البقرہ ہے، الف لام میم سے اس کا آغاز ہوا، تو وہاں پر جا کر کے
तीसरे रुकू से चौथे रुकू से वहां पर तख्लीक आदम का तज़किरा है, और यहां पर भी ऐसे ही है। यहां पर दूसरे रुकू में तख्लीक आदम का तज़किरा कदर तफसील के साथ जो है वो वाक़या जन्नत में जाने का और जन्नत से ज़मीन के ऊपर उतारे जाने का वाक़या वो इस सूरतुल आराफ के अंदर भी जो है मौजूद है। तो ये इनकी आपस में जो है वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपस में एक दूसरे के साथ मुमासलत रखती हैं। और इस सूरह के अंदर जो ज़्यादातर जो मज़ामीन हैं वो माआद यानी अक़ीदा आखिरत के हवाले से हैं। इस सूरह के शुरू में ही यानी आया नंबर 6 से ही आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो है वो आखिरत का तज़किरा है, मैदान हशर का नक्शा जो है वो यहाँ पर खींचा गया है। फिर इस सूरह की एक ख़ुसूसियत ये है कि इस सूरह का जो 8वें से आगे जो रुकू चलेंगे उसके अंदर ये होगा कि वहाँ पर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम और उनकी अक़वाम का तज़किरा तरतीब के साथ है। तकरीबन एक एक रुकू पर जो है वो मुहीत है। सबसे पहले नूह अलैहिस्सलाम की कौम का तज़किरा आएगा, फिर जनाब हूद अलैहिस्सलाम का, फिर जनाब सालेह अलैहिस्सलाम का, फिर जनाब लूत अलैहिस्सलाम का, फिर शुएब अलैहिस्सलाम का, और फिर जो सबसे तवील तज़किरा है यानी आया नंबर 103 से लेकर 171 तक तकरीबन आधा पारा जो जुज़ 9 है, उसके अंदर जनाब नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या, माफ़ कीजिए जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बड़ी तफसील के साथ वहाँ पर मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान मजीद में कई सारे मकामात पर फैला हुआ है, लेकिन उनमें से कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर कदर तफसील के साथ, और उनमें से एक सूरह आराफ भी है, और वो भी जुज़ नंबर 9 में जब ये पहुँचती है तो वहाँ पर तकरीबन आधे पारे पर मुहीत है जहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या फ़िरौन के साथ किस तरह से उनका जो है वो काउंटर हुआ, फिर उसके बाद क्या हालात पेश आए, जादूगरों का मुकाबले पे आना, फिर उनका मुसलमान होना, फिर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का बनी इसराइल को लेकर के जो है वो उनके सरदारों को लेकर के वहाँ कोहे तूर पे ले जाना, फिर उनका इनकार करना, वो सारा वाक़या बहुत तफसील के साथ 9वें पारे में जब हम पहुँचेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ तो वहाँ पर मौजूद होगा। और फिर इस सूरह के अंदर जा बजा मसलन रुकू नंबर 4 से 6 तक माआद की यानी अक़ीदा आखिरत की बहस मुख्तलिफ अंदाज में जो है वो जारी रहती है। इस सूरह की एक ख़ुसूसियत ये भी है कि ये यानी कि जो मौजूदा तरतीब है कुरान मजीद की, इस एतबार से देखें तो सबसे पहला जो सजदा है यानी सजदा तिलावत जिसको हम कहते हैं वो इसी सूरह में आता है। जब ये सूरह बिल्कुल मुकम्मल हो रही होगी, बिल्कुल आखिरी आया नंबर 206, तो वहाँ पर उसको आयत सजदा कहते हैं, और वो यानी कि 9वें पारे में कुरान मजीद का जो पहला सजदा है वो इसी सूरतुल आराफ का ही हिस्सा है। तो ये सूरतुल आराफ का कुछ मैंने आपको ओवरव्यू दिया, इसके कुछ मज़ामीन मैंने आपके सामने रखे कि जो उनको इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम समझने